آج ہم لوگ کرنے والے ہیں کلاس نمبر 12 جس کے اندر درس نمبر 12 اور اس کے اندر ہم لوگ ایک پکچر یعنی ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھا ہے. اس کے سامنے ایک گملہ ہے. گملے کے اندر ایک پودا ہے. پودے پہ گلاب ہے. تو یہ ساری چیزیں تصویر میں دکھ سکتی ہے. اب پڑھتے ہیں. فی هذا الرسم اسیس. فی هذا الرسم اسیس. اب اسیس کا معنی ہوتا ہے کونڈا، یعنی جو گملہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسیس، گملے کو. اسیس یعنی گملہ. تو فی هذا الرسم یعنی اس چتر میں یا پھر یہ پکچر میں، یہ چتر میں گملہ ہے. وفی ذالک الاسیس گرس، اور اس گملے میں پودا ہے. پودا یعنی یہ جو ہے نا اس کو پودا کہتے ہیں، پتے جس میں ہوتے ہیں پودا چھوٹا سا ہوتا ہے. اسیس کا مطلب ہوتا ہے گملہ اور گرس کا مطلب ہوتا ہے پودا. تو فی ھذا الرسم اسیس، اس چتر میں، اس فوٹو میں، یہ فوٹو میں گملہ ہے. وفی ذالک الاسیس گرس، اور اس میں پودا ہے، اور اس گملے میں پودا ہے. علی ذالک الگرس ورق وورد، اس پودے پر پتے ہیں اور گلاب ہے. کیا ہے دیکھو، علی ذالک الگرس، علی ذالک الگرس یعنی کہ وہ پودے پر ورقن پتا ہے، وورد اور گلاب ہے. الورق اخضر یعنی کہ جو پتا ہے وہ ہرے کلر کا ہے. اخضر کا مطلب ہوتا ہے ہرا کلر، گرین کلر، سبز کلر. والورد احمر، اور گلاب لال ہے، یعنی سرخ بولتے ہیں، لال بولتے ہیں ریڈ. احمر سرخ، لال ریڈ، اخضر احمر. تو الورق اخضر والورد احمر. لمن ذالک الاسیس، وہ پودا وہ گملہ کس کا ہے؟ تو ذالک الاسیس لذالک الرجل، وہ گملہ اس آدمی کا ہے. ذالک الاسیس وہ گملہ، لذالک الرجل اس آدمی کا ہے، وہ گملہ اس آدمی کا ہے. حل ذالک الگرس من الحدیقتی. اب دیکھو حدیقتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغیچہ، گارڈن. تو حل ذالک الگرس یعنی کہ کیا وہ گملہ کیا وہ پودا من الحدیقتی باغیچے سے ہیں؟ نعم ذالک الگرس من الحدیقتی. ہاں وہ پودا، گرس کا مطلب پودا اور اسیس معنی گملہ. تو ہاں وہ پودا باغیچے سے ہے. لمن الحدیقۃ، باغیچہ کس کا ہے؟ تو الحدیقۃ لذالک الرجل، باغیچہ اس آدمی کا ہے. وہو علی الکرسی، اور وہ کرسی پر ہے. فی الحدیقۃ باغیچے میں، زہر پھول ہے، وفاکہۃ ایضا، فاکہۃ کا مطلب ہوتا ہے میوے یا جو پھل بولتے ہیں، فروٹ، اور اس میں پھل بھی ہے. ایضاً کا معنی بھی ہوتے ہیں نا، اس میں تو پھل بھی ہے. تو ایضاً، تو فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضاً. تو کیسے بولیں گے؟ الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی. تو باغیچہ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے. فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضاً، باغیچے میں پھول ہیں اور میوے بھی ہیں. اب اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ تو نعم ذالک الرسم جمیل. این الگرس، این الگرس، گرس کا معنی کیا تھا؟ پودا.
تو عین الگرسو پودا کہاں ہے؟ تو الگرسو فل حدیقتی پودا باغیچے میں ہے. ارے من الحدیقتی باغیچے سے ہے. اور کہاں ہے؟ تو فل اسیسی گملے میں ہے. عین الوردو گلاب کہاں ہے؟ تو الوردو فی الگرسی گلاب پودے میں ہے. لمن الوردو گلاب کس کا ہے؟ تو الوردو کس کا بولیں گے؟ الوردو لذالک الرجلی اس آدمی کا ہے. دیکھو یہاں پر لذالک یوز کریں گے، نہ کہ صرف ذالک، لی بھی لگانا پڑے گا آگے، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ کس کا ہے، تو وہ آدمی کا ہے. جیسے یہاں اوپر ایک سبق آیا تھا، اس میں ہمیں پوچھا گیا تھا کہ بھائی پنجرا کس کا ہے؟ یہ رہا لمن حاضل کا فسو، تو جواب میں لی فریدین بولا تھا. لی فریدین یعنی اگر تم کسی کو بولتے ہو نا کہ یہ اس کا ہے تو آگے لی لگانا ضروری ہے. تو ویسے ہی سوال میں کیا پوچھا ہے کہ لمن وردو گلاب کس کا ہے؟ تو الوردو لرجولی گلاب اس آدمی کا ہے. این ذالک الرجلی وہ آدمی کہاں ہے؟ تو ذالک الرجلی علی الکرسی وہ آدمی کرسی پر ہے. کیف الوردو گلاب کیسا ہے؟ تو الوردو جمیل جدا گلاب بہت خوبصورت ہے. الوردو طیب گلاب اچھا ہے. کیف الگرسو کیف الگرسو اب گرس کا معنی ہوتا ہے پودا، تو پودا کیسا ہے؟ تو الگرسو جمیل جدا پودا بہت خوبصورت ہے. اب اس کا ترجمہ کرنا ہے. طوطا اس پنجرے میں ہے. الببگاؤ للقفصی اس پنجرے میں بولے نا تو آگے لی لگانا پڑے گا، لی لگانا پڑے گا. یا تو پھر ایسے بولیں گے الببگاؤ فی الحاظل قفصی کہ طوطا اس پنجرے میں ہے. تو الببگاؤ فی حاظل قفصی فی حاظل قفصی میوہ اس دکان میں ہے. تو الفاکہنو فی حاظت دکانو الفاکہنو فی حاظت دکانو میوہ اس دکان میں ہے. الفاکہتو یا فاکہنو بولتے تھے مگر یہاں پر فاکہنو نہیں ہوگا، فاکہتو بولیں گے. الفاکہتو فی حاظت دکانی. پھر کنڈا اس تصویر میں ہے یا اس تصویر میں ہے، اس بھی بول سکتے ہیں. اس بھی بولے، اس بولے تو ہوا یا ذالکا، اس بولے تو حاضر. تو کنڈا اس تصویر میں ہے. تو الاسیسو فی حاضر رسمی الاسیسو فی حاضر رسمی وہ لڑکا باغ میں ہے. تو ذالک الولد فی الحدیقتی وہ لڑکا باغ میں ہے. اس گھر میں کون ہے؟ تو کون من حاضل بیتی اس گھر میں کون ہے؟ من حاضا فی البیتی یا من فی حاضل بیتی ایسے بھی بول سکتے ہیں. وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے یا اس لڑکے کی ہے. تو لڑکے کے لیے بولے تو وہ کتاب یعنی ذالک الکتاب لہذا الولدی اس لڑکے کے لیے ہے یا ھذا للولدی یہ لڑکے کے لیے. مگر اس بولنا ہے نا، دیکھو یہاں پر دو چیز کا فرق ہے. ایک ہوتا ہے اس اور ایک ہوتا ہے یہ لڑکے کا ہے اور اس لڑکے کا ہے. یہ لڑکے کا بولے تو یہ لڑکے کے لیے ہے تو ھذا للولدی، اور اس لڑکے کے لیے ہے تو لہذا الولدی ایسے. تو وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے تو ذالک الکتاب لہذا الولدی یہ پودا خوبصورت ہے. ھذا گرسو جمیل ھذا گرسو جمیل یہ ملک اللہ کا ہے. تو ھذا الملک للہ اللہ کا ہے. ھذا ملک اللہ
ایسے بول سکتے ہیں ھذا ملک اللہ، ھذا ملک اللہ. یہ تصویریں کس کی ہیں؟ تو لمن ھذا الرسم، یہ تصویر کس کی ہیں؟ تو لمن ھذا الرسم، وہ تصویر اس عالم کی ہے، اس عالم کی ہے. یہ تصویر اس عالم کی ہے. ارے وہ تصویر، تو ذالک الرسم اس عالم کی ہے. تو فی ذالک الرسم ھذا العالمی، یا تو پھر ذالک التصویر ھذا العالمی. کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ نہیں. تو ہر رسمی جائز فی الاسلامی، یا رسم ما بھی یوز کر سکتے ہیں، ما رسم جائز فی الاسلامی. ایسے یا تو پھر حل بول دیں گے، حل رسم جائز فی الاسلامی. حوض میں پانی ہے، تو الماء فی الحوض، یا فی الحوض ماء، پانی وضو کے لیے ہے. تو الماء للوضوء، نہیں، پانی وضو کے لیے اچھا ہے. تو الماء جید فی الوضوء، الماء جید فی الوضوء.